اہل بیت سے جو آدمی اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھے گا اس کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں جہنم کی آگ ہے۔ وہ شخصیات جن کو ہم نے اپنے لیے منٹور بنانا تھا، آج انہی کے ناموں پہ لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے کر دیے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کی اہمیت زیادہ۔ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں میں مسکنسیپشن ڈالنے والے لوگ، سامنے حدیث کی کتابوں کو رکھ کر کے خیانت کرنے والے، افسوس ہے ایسے لوگوں پر اور ان کی تحقیقوں پر کہ جنہیں اللہ کے قرآن کا دیا ہوا یہ بیانیہ قبول نہیں ہے کہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبتوں اور الفتوں کو پیدا کر دیا تھا۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے خطبہ میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور کسی بھی صحابی کے بارے اپنے دل میں بغض رکھنا یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ایک ایسی تفریق کر کے دیوار کھڑی کر دی گئی کہ نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے سے منافرت کرنے والے تھے، ان کی آپس میں عداوتیں تھیں۔ صرف فضیلت کی حد تک بات نہیں رہی، بلکہ اس منافرت اور عداوت کی انتہا یہاں پر ہوئی کہ ان کے نام پر فرقے بنا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کے خانوادہ سے دلی تعلق رکھنا، اس میں تو کسی بات کی کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اہل بیت سے جو آدمی اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھے گا اس کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں جہنم کی آگ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث میں اس بات کا ذکر فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور وہ اہل بیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خاندان والے ہی نہیں، بلکہ ایک ایمانی نسبت کی وجہ سے صحابہ کی اور ان کی آپس میں ایسی وہ لازوال قسم کی محبتیں تھیں۔ آج کے خطبے میں ہم انہی کا کچھ ذکر کریں گے۔ بعض لوگوں نے کچھ تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر کے اور غیر مستند واقعات کو بنیاد بنا کے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے محبتیں نہیں کرنے والے تھے،
تو آئیے ذرا اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. تاریخی روایات کی حیثیت ایک طرف ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اس مسئلہ کے متعلق کیا بات بیان کی ہے. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں, فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی. اور اس کے اولین مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, آپ کے اہل بیت بھی تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو اذ کنتم اعداء, اسلام کے آنے سے پہلے یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ان کی آپس کی عداوتیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا کر دیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے جس کو اللہ نے بطور نعمت کے ذکر کیا ہے, فرمایا اللہ کی اس نعمت کی بدولت تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, اور سورہ انفال کی ایک مقام پہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, وہ اللہ کی ذات تھی جس نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی ہیں. نبی اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی تھا وہ سارا بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتے. لیکن وہ اللہ کی ذات ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, جس کے قبضہ قدرت میں سب کے دل ہیں, اس نے ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں کرنے والا بنا دیا. اور جس چیز کو اللہ رب العالمین بطور اپنی نعمت کے قرآن میں ذکر کریں, آج بعد میں آنے والے لوگ چند بے بنیاد تاریخی روایات کو لے کر کے ایسی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دیں کہ جس سے یہ ظاہر کیا جائے کہ نعوذ باللہ یہ ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کے قرآن کا بیان غلط ہے. اور وہ شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کی تربیت فرمائی تھی وہ فیلئر ثابت ہوتے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئیے آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. اہل بیت کی فضیلت کی روایات انہی صحابہ سے منقول ہیں آج جنہیں ایک دوسرے کا دشمن پیش کیا جاتا ہے. حدیث قصہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک لے کر کے اپنے حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ اجمعین ان سب کے اوپر ایک چادر ڈال کے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. اس حدیث کی راویہ کون ہیں؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کاپی کرتی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی جیسا تھا. وہ جب چلتی تو ان کی چال ایسی تھی جیسے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے اس طریقے کو حضرت فاطمہ کی نقل کرتے ہوئے ہم تک پہنچانے والی کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا.
اور اسی طرح اگر ذخیرہ احادیث پڑھیں تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا ہے اور حضرت حسن کو اٹھا کے اسی مجلس میں حضرت علی بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شبیہ بالنبی، یہ ہمارا بیٹا تو اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھنے والا ہے، اور فرماتے ہیں لیس شبیہ بعلی، یہ خلقت میں اتنا علی کے مشابہ نہیں ہے جتنا یہ ہمارے پیغمبر کے مشابہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روایت کے لفظ ہیں وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے مسکرا رہے ہیں۔ ان کی محبتیں تو یہ تھی۔ اور صحیح بخاری اٹھا کے اگر ہم دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں صحیح سند سے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ، وہ ایک دن حضرت علی سے سوال کرتے ہیں کیا میرے ابا جان مجھے یہ بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر، اللہ کے نبی کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہترین ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم قال قلت ثم من، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد پھر سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے جو افضل ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عمر، اس کے بعد جو لوگوں میں سے افضل ہیں وہ حضرت عمر کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ثم خشیت ان اقول ثم من، مجھے اس بات کا ڈر لگا کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر یہ پوچھا کہ حضرت عمر کے بعد کون افضل ہے تو مجھے ڈر لگا کہ وہ عثمان کا نام لیں گے۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد تو آپ ہی ہیں نا۔ تو میرے ابا مجھے کہنے لگے نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو اپنی حیثیت یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مسلمانوں میں سے میں ایک معمولی سا انسان۔ ان کی محبتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک دوسرے پہ جانے نشاور کرنا، اور پھر اگر آپ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں تو ایسے ایسے ان کے آپس میں رشتے جو محبتوں بھرے رشتے تھے۔ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کی اسلام کے آنے کے بعد ایسے ایسے رشتے ہوئے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ والوں کو دی۔ 2 بیٹیاں آپ کی حضرت عثمان کے گھر تھی اور تیسری بیٹی ابو العاص کے گھر تھی جو اموی تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک بیٹی بنو ہاشم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا نکاح فرمایا۔ اور پھر اگر اس کو مزید تفصیل میں دیکھیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے نبی کے داماد تھے۔ اور یہ محبتیں اور یہ رشتے یہیں پر ختم نہیں ہوئے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، جن کا نام ام کلثوم ہے، ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ نے
उम्मे कलसूम से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बेटा दिया जिनका नाम उन्होंने जैद रखा था। और वो जैद बिन उमर लोगों को ये कहा करते थे, लोगों आना इब्नुल खलीफतैन, मैं तो अल्लाह के नबी के 2 खुलाफा का बेटा हूं, एक हजरत उमर और दूसरे हजरत अली, क्योंकि अल्लाह ने हजरत अली की बेटी से यह बेटा अता फरमाया। और फिर यहीं पर ये रिश्ते रुके नहीं, हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली के बेटे, इनके निकाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान की बेटी हफ्सा थी। इनकी तो ऐसी आपस में मोहब्बतें थी और वो लाजवाल मोहब्बतें। लेकिन अफसोस कि आज वो शख्सियात जिनको हमने अपने लिए मंटोर बनाना था, आज उन्हीं के नामों पे लड़ाइयां और झगड़े खड़े कर दिए गए। आज उन्हीं के नामों को बुनियाद बना करके कोई अपने आप को यह कहता है मैं तो पंचतन पाक का मानने वाला हूं, और इसी को बुनियाद बना करके कुछ ऐसे भी हैं जो नाउज़ु बिल्लाह हजरत अली पर तबर्रा करते हैं। अहलुस सुन्ना वल जमा ना ही नवासिब में से हैं और ना ही राफियों में से हैं, बल्कि ये अल्लाह के नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, आपके अहले खानदान से, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। इंसान होने के नाते कुछ इख्तिलाफात हुए इज्तिहादी मसाइल की बुनियाद पर, लेकिन इन्होंने उन इख्तिलाफात को पसे पुस्त डालते हुए वो मोहब्बतों के जो रिश्ते थे उनको खत्म नहीं होने दिया। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं हजरत उमर का आखिरी वक्त था, आपको आपकी चारपाई पे लटाया हुआ था, लोग आ रहे थे हजरत उमर के लिए मगफरत की दुआएं और रहम की दुआएं कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं उसी मजलिस में खड़ा था, अचानक पीछे से एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो देखता हूं ये तो हजरत अली हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पे खड़े होकर क्या कहते हैं, फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं उमर के लिए रहम की दुआ करता हूं और मुझे अब कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता कि जिसके लिए मैं ये कह सकूं कि मैं इस जैसा अमल करते करते अपने रब से जा मिलूंगा, क्योंकि अब उमर इस दुनिया से जा रहे हैं। और फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये जाके अपने साथियों से मिलेंगे, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी से अक्सर ये बात सुनता था, ज़हबतु अना व अबू बकरिन, दखलतु अना व अबू बकरिन व उमर, खरजतु अना व अबू बकरिन व उमर। मैं अबू बकर और उमर वहां पर गए, मैं अबू बकर और उमर वहां से ऐसे किया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इस उमर को अपने उन साथियों के साथ ही इकट्ठा फरमाए। आज वो तबर्रा करने वाले, वो मुकद्दस शख्सियात जिनके नाम लेने के कम से कम वो यही सोच लें कि वो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अल्लाह ने जगह कहां पर अता फरमाई है, जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और आज वो अजीम शख्सियात वहीं पर लेटी हुई, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नादिल फरमाए। और वो अजीम शख्सियात जिनके मुतालिक इस तरह की बातें की जाती हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, लोगों वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है,
لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک جگہ سے مال غنیمت آیا تو انہوں نے بدر میں شریک ہونے والوں کو 5,000 درہم انعام کے طور پر عطا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ انعام عطا کیا تو ان کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بھی 5,000 دیے اور فرمایا لمقانہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے اس مقام اور عظمت کی وجہ سے ہے جو انہیں اللہ کے نبی سے ایک نسبت کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور قربان جائیں ان کی محبتوں پہ۔ ایک دن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں ایک درہم ہے اور کچھ کپڑے کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں یہ میرے نواسے بڑے خوش ہیں آج، تو پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے عطا کیا ہے؟ قربان جائیں ان کی تربیتوں پر بھی۔ کہنے لگے یہ ایک درہم اور کپڑا ہمیں ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے عطا کیا ہے۔ ان کی تو محبتیں ایسی تھی، اور جب محبتیں ہوتی ہیں تو انسان پھر اپنی اولادوں میں ان کے ناموں کو کاپی کرتا ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر ان لوگوں کی جو ان شخصیات پہ تبرہ کرتے ہیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، 11 اماموں کے اولادوں میں آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان نام کے اکثریت کے بچے مل جائیں گے۔ اگر آپ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ابو بکر اور عمر کا نام بھی مل جائے گا، اور وہ جن کے متعلق آج یہ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسین کے ساتھ علی اصغر اور علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے تھے، کبھی ان کے نام پوچھ کے دیکھیں ان کے نام کیا تھے؟ ابو بکر علی اصغر کی کنیت تھی۔ اور حضرت حسن کی اولاد میں اسی طرح حضرت حسین کی اولاد میں، امام زین العابدین کی اولاد میں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں، امام باقر کی اولاد میں، اور امام جعفر صادق رحمہم اللہ ان کی اولادوں میں آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان اس نام کے ان کی اولادوں میں بچے ملیں گے۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی اولاد میں تو ان کی ایک بیٹی ایسی بھی تھی جن کا نام انہوں نے حضرت عائشہ کے نام پر عائشہ رکھا تھا۔ اور آج معاشرے میں دیواریں کھڑی کر دی گئی، تفریقیں ڈال دی گئی۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ تو وہ عظیم شخصیات تھی جو محبتوں کو بانٹنے والے تھے، جو نفرتوں کو ختم کرنے والے تھے۔ وہ ایک اجتہادی خطا جس کی بنیاد پہ حضرت علی اور صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جب حضرت علی سے پوچھا گیا اینا قتلانا و قتلاہم، کہ ہمارے اور ان کے مقتول کہاں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ۔ یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر جنگیں ہوئی، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں ہمارے ان کے مقتول جنت میں ہوں گے۔ اور کچھ لبادہ اوڑھ کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں میں مسکنسیپشن ڈالنے والے لوگ کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہوئے سامنے حدیث کی کتابوں کو رکھ کر کے خیانت کرنے والے۔ اگر شعب الایمان کی وہ روایت کو تفصیل سے پڑھ لیا جائے تو اس میں وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے خوارج کا گروہ قتل کرے گا، اور خارجیوں نے ہی حضرت عمار کو قتل کیا تھا۔ تو آئیے آج اپنی اولادوں کو ہم جہاں پہ اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، جہاں پہ اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی
जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चंद लम्हे की मुलाकात में मिल गई तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज्जत। और वो जो अल्लाह के नबी के पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ने वाले, जो अल्लाह के नबी के कातिब थे, जिनको अल्लाह के नबी वही लिखवाया करते थे, आज हम उनके मुतालिक मुआशरे में तरह तरह की बातें सुने। अफसोस है ऐसे लोगों पर और उनकी तहकीकों पर कि जिन्हें अल्लाह के कुरान का दिया हुआ ये बयानिया कबूल नहीं है। अल्लाह के कुरान ने जो नैरेटिव बयान किया है कि अल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बतों और उल्फतों को पैदा कर दिया था। आज मैं और आप भी अल्लाह के कुरान के इस बयानियों को लेकर के जहां पे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये हमारे ईमान का जुज़ और हिस्सा है, वहीं पर हम अल्लाह के नबी के हर सहाबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमें कमा हक़्क़ुहु उस मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।